اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 53 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ وَإِذْ اور جب آتَيْنَا ہم نے دی موسیٰ کو الکتاب کتاب، والفرقان اور فرق کرنے والی چیزیں، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرق کرنے والی چیزیں دی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ اور جب قالا فرمایا موسیٰ نے لقومی اپنی قوم سے، یا قوم یہ میری قوم، انکم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے آپ پر اپنی جانوں پر، باتخاذکم تمہارے اپنانے کی وجہ سے، العجلہ بچھڑے کو، فتوبو تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، فقتلو تم قتل کرو، انفسکم اپنے لوگوں کو، ذالکم یہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں، فتاب علیکم وہ تم پہ توجہ فرمائے گا، انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم بہت ذرا توبہ قبول فرمانے والا سب پر مہربان ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو اپنا کر اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تم اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو، تم اپنے لوگوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں بہتر ہے، پھر اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے، بے شک وہ سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والے سب پر مہربان ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن ہم ہرگز نہیں یقین کریں گے، ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے لگا آپ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نَرَى اللَّهَ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جَهْرَةً کھلی آنکھوں سے، فَأَخَذَتْكُمْ تمہیں پکڑ لیا، الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑک نے، وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ اور وقت یاد کرنے قابل ہے جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں، پھر تم بجلی کڑک نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ثم پھر بعثناکم ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرے کھڑا کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر، الغمام بادل کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا علیکم تمہارے لیے، المن من وسلوى اور بٹیر، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے تھے۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا کہ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا تم کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، حَيْثُ جہاں سے، شِئْتُمْ تم چاہو، رَغَدًا فراخ دلی سے یہ بغیر روک ٹوک کے، وَادْخُلُوا اور داخل ہونا، الباب دروازے میں، سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے، وقولوا اور تم کہنا، حِطَّةٌ ہم معافی چاہتے ہیں، نغفر لکم ہم تمہیں معاف کر دیں گے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور ہم مزید دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس میں سے جہاں سے تم چاہو بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، اور دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور کہنا ہم معافی چاہتے ہیں، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو مزید عطا کریں گے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون۔
بدلا تبدیل کر دیا الذین ان لوگوں نے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا قولاً بات کو غیرہ علاوہ الذی اس کے قیلا جو کہی گئی تھی لہم ان سے فانزلنا ہم نے اتارا علی الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزاً عذاب من السماء آسمان سے بما کانوا یفسقون اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ظالم لوگوں نے اس بات کو بدل دیا اس بات کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان ظالموں پر عذاب نازل کیا آسمان سے اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ آیت نمبر 53 سے پھر بنی اسرائیل تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا کی تھی، وہ کتاب بھی تورات تھی۔ یہی بنی اسرائیل پر انعام تھا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کتاب لے کر دیں تاکہ ہم زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، اور تورات آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب تھی، اور فرقان عطا کی۔ فرقان سے کیا مراد ہے اللہ نے وضاحت نہیں فرمائی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں۔ ایک تو عصا کا معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام عصا لاٹھی ڈالتے تھے وہ اژدہا بن جاتی تھی۔ دوسرا ید بیضا کا کہ وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کے باہر نکالتے تھے تو وہ چاند کی طرح روشن ہوتا تھا۔ اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد تورات میں جو احکام تھے وہ اس سے مراد، یعنی فرق کرتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے کام حلال ہے یہ حرام ہے، یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے۔ اور بعض نے فرمایا کہ بصیرت مراد ہے اس سے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بصیرت دی تھی، اور ہر نیک متقی آدمی کو اللہ بصیرت عطا فرماتے ہیں، صاحب علم بھی ہو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کام کرنا بہتر ہے بہتر نہیں ہے۔ یہ کیوں سب چیزیں عطا کی لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اللہ کی کتابیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، صرف مطالعے کے لیے تلاوت کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ تلاوت سے ثواب تو ملتا ہے، اصل مقصد تلاوت نہیں ہوتا، ہدایت حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تم اللہ کی کتاب سے راستہ پوچھیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وقت قابل ذکر ہے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم نے بچڑا بنا خود پر ظلم کیا۔ پہلے بھی اشارتاً کچھ یہ بات گزر چکی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کوہ طور پہ آئیں، میں آپ کو کتاب عطا کروں گا، 30 دن وہاں عبادت کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے تو پیچھے سامری بنی اسرائیل میں ایک سنارا تھا، اس نے سونا چاندی پگھلا کے پچھڑا بنایا اور لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو معاذ اللہ بھول گئے، تمہارا خدا یہ ہے، اس کی عبادت کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بہت غصہ ہوئے کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے اللہ سے کتاب دینے کے لیے گیا تھا اور تم مزید شرک میں مبتلا ہو گئے ہو، تم نے اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے، تم توبہ کرو۔ ان کو توبہ کی ترغیب دلائی۔ اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی گناہ میں مبتلا ہو، تان و تشنیع کرنے کے بجائے اس کو توبہ کی تلقین کرنی چاہیے، یہ اس سے خیر خواہی ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ میں توبوا الی باریکم۔ دوسری بات سمجھ آئی کہ آدمی مشرک ہو یا کسی بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو، ہم اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کریں۔ بعض لوگ مایوس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں تم بہت بڑے گناہ گار ہو، تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی، اللہ تمہیں معاف نہیں فرمائیں گے، تمہاری توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بہت غلط بات ہے، کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو اس کو توبہ کی ترغیب دینی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام ان سے مایوس نہیں ہوئے، میں کہ تم توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا طریقہ یہ بیان فرمایا تھا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بنی اسرائیل کے لوگوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی انہوں کو قتل کیا گیا، اور جنہوں نے عبادت نہیں کی تھی تو انہوں نے قتل کیا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شرک کی سزا یہ دی ہے جو قصاص کی سزا ہوتی ہے۔ آدمی کسی کو قتل کر دے اس کی سزا قتل ہوتی ہے اگر مقتول کے ورثہ معاف نہ کریں۔ تو فرمایا کہ تمہاری توبہ کا طریقہ یہ تم قتل کرو، جنہوں نے شرک کیا تو قتل کیا جائے، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا اللہ کی عبادت کی اور ان کو منع کیا تھا عبادت بتوں بچڑے کی عبادت کرنے والے کو، فرمایا انہیں قتل کیا جائے۔ تو ان کی مہربانی تھی کہ وہ تیار ہو گئے خود مرنے کے لیے۔ تو کتنے بنی اسرائیل مارے گئے؟ بعض روایت میں 70,000 بنی اسرائیل اس طرح مارے گئے۔ ذالکم خیر لکم، فرمایا تمہارے اللہ کے ہاں یہ تمہاری توبہ بہتر ہوگی، یہیں حساب پورا کر لو۔ فتاب علیکم، اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے، اللہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے اور سب پر مہربان ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کے لیے ایسے کوئی توبہ کا طریقہ نہیں رکھا، بلکہ یہ فرمایا کہ انسان نادم شرمندہ ہو کے بڑے گناہ سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ توبہ کا طریقہ آسان ہے اور توبہ کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کتاب تورات لے کر آئے، بنی اسرائیل کے مزاج میں گستاخیاں بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے اللہ کی، موسیٰ علیہ السلام کی، وقت کے انبیاء کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت گستاخیاں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ جو کتاب لے کر آئے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں کتاب اللہ کی ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے یا آپ خود کہیں سے لے کر آئے ہیں، ہمیں اس بات میں شک ہے۔
دوسرا یہ کہ اللہ کی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا اس پر عمل کا حکم فرمایا ہے، ہمیں تو آپ پر اعتماد نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں ہمیں ہماری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خود فرمائے کہ میری کتاب ہے، میں نے موسیٰ کو کتاب دی ہے، آپ عمل کریں، پھر عمل کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ مجھے جو سمجھدار 70 افراد ہیں انہیں کوہ طور پر لے کر آ جائیں، میں انہیں خود کہہ دیتا ہوں کہ میری کتاب ہے۔ ان لوگوں کی گستاخیاں دیکھیں، اللہ کی برداشت دیکھیں، حلم دیکھیں اللہ کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 سمجھدار لوگ کو منتخب فرمایا، کوہ طور پہ لے گئے اور غیب سے اللہ سے آواز آئی کہ یہ کتاب میری ہے، میں نے موسیٰ کو دی ہے، آپ اس کے مطابق نہیں گزاریں۔ تو گستاخی ایک اور انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے کہیں ہمارے سامنے آ کر کہے، جیسے انسان سامنے کھڑو کے بات کرتا ہے۔ جب انہوں نے یہ گستاخی کی فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ نے زلزلہ بھی بھیجا، رجفہ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے، زلزلہ بھی آیا پہاڑ پر اور آسمان سے ایک بجلی کڑکی جب ان پر گری اور وہ سب کے سب وہیں مر گئے۔ اللہ گستاخی کی سزا بھی دیتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ، یا اللہ بعض لوگوں نے گستاخی کی تھی، سب کو ہلاک نہ فرمائیے، قوم پہلے مجھ سے متنفر ہے، دوبارہ متنفر اور دور ہو جائے گی کہ شاید موسیٰ نے اپنی سازش کے تحت ہمارے افراد کو مار دیا ہے، یا اللہ زندہ کر دیجئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ فرما دیا تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ پھر بھی یہ لوگ باز نہ آئے، گستاخی کرتے رہے، تو مرنے کے بعد زندہ ہونا ممکن ہے ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے خود دکھا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام ذکر فرمایا کہ ہم نے تم بادلوں کو سایہ کیا، تم من و سلوہ اتارا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے، فرعون غرق ہو گیا تھا، تو اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو یہ فرمایا کہ تمہارا اصل جو علاقہ تھا وہ ملک شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے تھے، پھر بعد میں یہ بادشاہ بنتے رہے، جب ان کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے کو غلام بنا دیا، فرعونیوں کو ان پر بادشاہ بنا دیا۔ تو اب یہ فرمایا تھا کہ تمہیں فرعون سے نجات مل گئی ہے، اپنے اصل علاقہ ملک شام جاؤ اور وہاں جا کے تم رہو، لیکن وہاں قوم عمالقہ آباد تھی، طاقتور قوم تھی وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرمایا تم جاؤ، ان سے جہاد کرو اور جا کر وہاں رہو۔ تو اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ قرآن کریم میں واقع تفصیل سے اور مقامات پر بھی ہے کہ اپنے زمین اپنے علاقہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کی زمین کو آدمی نہ قبضہ کر لے، علاقے پہ قبضہ کر لے، تو اس کے لیے جائز طریقے سے کوشش کرنا شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے۔ بعض لوگ کہہ رہتے ہیں کہ بس برداشت کریں، صبر کریں، چھوڑ دیں، بس اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ تو یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آدمی اپنی ہر چیز اللہ کے لیے چھوڑ دے، اس کو اختیار اگر وہ چاہے تو قانونی طریقے سے صحیح طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، کرنی چاہیے اگر کر سکتا ہو تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو وہاں نہیں جاتے، قوم عمالقہ بڑی طاقتور ہے اور ہم وہاں نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصر اور ملک شام کے درمیان ایک میدان تھا جسے وادی تی کہا جاتا ہے، حیران کرنے والا میدان، وہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے غیبی طاقت سے قید کر دیا۔ یہ مصر کی جانا چاہتے تھے تو صبح چلتے، شام کو آرام کرتے، صبح اٹھتے مصر جانے کے لیے، پہلے دن جہاں چلے تھے وہیں کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس طرح یہ قید ہو گئے، لیکن اس میدان میں نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی درخت تھا، نہ کھانے پینے کا انتظام تھا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ دھوپ کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سایہ کے لیے بادل بھیج دیا، بادل ان پہ سایہ کرتے تھے۔ ان کی گستاخیاں دیکھیں، اللہ کے انعامات دیکھیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا موسیٰ بھوک لگی، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ نے من و سلوہ عطا فرمایا۔ من کیا چیز تھی؟ یہ مفسرین نے فرمایا کوئی میٹھی چیز ہوتی تھی، اور بعض نے فرمایا کہ جو الکمات عربی میں آتا ہے اسے من کہا جاتا ہے، کھمبی ایک درخت، ایک پودا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس سے مراد ہے۔ اور سلوہ سے مراد بٹیر ہیں، بٹیر شام کو آتے تھے، انہیں حکم تھا کہ تم پکڑ لو اور تم استعمال کرو، یہ استعمال کرتے تھے۔ فرمایا کہ ان جو چیزیں تمہیں عطا کی ہیں تم کھاؤ پیو، ظلم نہ کرنا، تمہیں بچا کے رکھنا نہیں ہے۔ یہ لوگ بچا کے رکھتے تھے، انہوں نے بچا رکھنا شروع کیا تو بٹیر وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تو فرمایا یہ خود پہ ظلم کرتے تھے، ہم پہ ظلم نہیں کرتے تھے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے پھر اللہ سزا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر گناہ کی سزا انسان کو نہیں دیتے۔ جب بھی حالات خراب ہوں انسان کے تو سوچے کہ میں کن گناہوں میں مبتلا ہوں، جب اپنے گناہ نظر آئیں توبہ کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ جب یہ وادی تی میں رہے تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تو جنتی 2 کھانوں پہ اکتفا نہیں کر سکتے، ہمیں تو آگے آ رہا ہے
کہ دال چاہیے، پیاز چاہیے کھانے کے لیے، لہسن چاہیے، فرمایا اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ بستی سے مراد کون سی ہے اس میں قرآن یہ میں ذکر نہیں ہے، تو بعض مفسرین نے فرمایا اس میں اریحہ بستی ہے، بعض میں نہیں بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے کہ تم وہاں جاؤ اور جو تمہارا دل چاہے کاشت کرو اور کھاؤ، لیکن بستی میں داخل ہونا عاجزی سے سر جھکاتے ہوئے اور کہنا حتۃ یا اللہ معاف کر دے۔ انہوں نے دونوں کی خلاف ورزی کی، انہوں نے یہ جھکتے ہوئے داخل نہیں، اکڑتے ہوئے داخل ہوئے، اور بجائے حتۃ کے انہوں نے کہا کہ حنتۃ فی شعرۃ، گندم جو ہے وہ جو کے اندر ہوتی ہے، مذاق بنا لیا اللہ کی بات کا۔ پھر اللہ نے عذاب بھیجا اور طاعون کا عذاب تھا۔ طاعون ایک گلٹی نکلتی ہے بغل میں، پھر بڑھتی رہتی ہے، انسان مر جاتا ہے۔ 70,000 بنی اسرائیل اس طرح مر گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی جو نافرمانی انسان زندگی میں کرتا ہے اس کی سزائیں اللہ اس کو یہاں بھی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے عمل سے بھی خلاف ورزی کی، بات سے بھی خلاف ورزی کی، فوراً عذاب آیا۔ فرمایا کہ رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اس لیے ہم نے یہ عذاب بھیجا ان پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 سے ہے، بلکہ آیت نمبر 60 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذ، اور جب استسقا پانی مانگا موسیٰ نے لقومی اپنی قوم کے لیے، فقلنا تو ہم نے کہا اضرب ماریے بعصاک اپنا عصا، اپنی لاٹھی، الحجر پتھر کو، فانفجرت جاری ہو گئے، منہ اس سے، اثنتا عشرتا 12 عینا چشمے، قد علما یقیناً جان لیا، کلو ناسن تمام لوگوں نے، مشربہم اپنا گھاٹ، اپنی پانی پینے کی جگہ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ کا رزق، ولا تعصوا اور نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے، بے فساد۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر ماریے، پھر اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر شخص نے اپنے پانی پینے کی جگہ پہچان لی، کھاؤ اور پیو اللہ کا رزق اور زمین فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فادع لنا، ہمارے لیے دعا کیجیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ ہمارے لیے نکالے، مما، ان چیزوں میں سے، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، اس کی سبزیاں، وقثائیہا، بعض نے بقل ترجمہ کیا ساگ، بعض نے کیا سبزیاں، وقثائیہا، اس کی ککڑیاں، وفومیہا، اور اس کی گندم، بعض نے ترجمہ کیا اس کا لہسن، وعدسیہا، اور اس کی دالیں یا مسور کی دال، وبصلیہا، اور اس کے پیاز۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تستبدلون الذی، کیا تم بدلے میں لیتے ہو اس کو، ہوا ادنا، جو کہ گھٹیا ہے، بالذی، اس کے بدلے میں، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ اہبطوا، اللہ نے فرمایا تم اترو، مصرن، شہر میں، فإن لکم، بے شک تمہارے لیے ہے، ما سألتم، جو تم نے مانگا ہے، وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پر، الذلہ، ذلت، والمسکنہ، اور مسکنت، محتاجی، وباءوا، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کا غصہ لے کر، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، نہ حق، ذالک، یہ اس وجہ سے ہوا، بما عصوا، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین کی سبزیاں اور اس کی ککڑیاں اور اس کی گندم اور اس کی دالیں یا مسور کی دال
اور اس کے پیاز۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس چیز کے بدلے میں اس چیز کے کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو کہ بدلے میں دینا چاہتے ہو اس کو جو کہ گھٹیا ہے، اس چیز کے بدلے میں جو کہ بہتر ہے؟ تم اترو شہر میں، بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم نے سوال کیا ہے۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس طرح سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق۔ یہ اس طرح سے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ان بے شک الذين آمنوا جو لوگ ایمان لائے، والذين هادوا وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور ستارہ پرست لوگ، من آمن باللہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخر اور آخر کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً جو لوگ بھی ایمان لائیں گے، خواہ وہ یہودی ہوں یا نصارہ ہوں یا صابی ستارہ پرست ہوں، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے گا تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑ، خذوا لو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت ان قوت سے، واذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچو اور متقی بن جاؤ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے لے لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ثم پھر تولیتم تم نے منہ پھیر لیا، من بعد ذلک اس کے بعد، فلولا تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تم ہو جاتے من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ پھر تم نے اس کے بعد ہی منہ پھیر لیا، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کے نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 60 میں جو واقعہ بیان کیے گئے بھی وادی عتیق کا واقعہ ہے۔ وادی عتیق میں نے بتایا تھا ایک چٹیل میدان تھا، وہاں کے کھانے پینے یا کا انتظام نہیں تھا، نہ کوئی درخت تھے، نہ عمارتیں تھیں، نہ کوئی اور چیز زندگی کی ضروریات کی مہیا تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو پیاس لگی تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ پانی نہیں ہے، بہت پیاس پریشان کر رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا ایک پتھر ماری، ایک پتھر تھا۔ تو بعض مفسرین نے اس کی تفصیلات بھی بیان فرمائی ہیں کہ جتنا بیل کا سر ہوتا ہے اتنا بڑا پتھر تھا۔ بعض نے فرمایا کہ ایک ہاتھ لمبا چوڑا پتھر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا پھر اپنا عصا ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، جب بھی عصا مارتے تھے تو اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے، یعنی ہر طرف سے 3 چشمے جاری ہوتے تھے، 12 چشمے جاری ہوتے تھے۔ 12 چشمے جاری اس لیے ہوتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں کی اولاد بنی اسرائیل تھی، وہ ساری موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ تو انتظامی طور پر ان کو تقسیم کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ اس قبیلے کے ہیں اور آپ کا سردار یہ ہے، آپ کا قبیلہ یہ ہے، آپ کا سردار یہ ہے۔ 12 بیٹوں کی اولاد 12 حصوں میں تقسیم تھی، تو پھر ہر ایک کی سمت موسیٰ علیہ السلام مقرر فرما دی تھی تاکہ لڑائی نہ ہو، یہ آپ کے پانی پینے کی جگہ ہے، یہ آپ کا چشمہ ہے، یہ آپ کا چشمہ ہے۔ تو جب عصا اس پر مارتے تھے چشمے جاری ہو جاتے تھے، دوبارہ عصا مارتے تھے کہ اسے اٹھاتے تھے تو وہ چشمے بند ہو جاتے تھے۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جس چیز سے چاہے چشمے جاری کر دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انتظامی طور پر کوئی تقسیم کر دینا، علیحدہ کر دینا کوئی شرعی لحاظ سے برا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو، اللہ کا رزق استعمال کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا اچھی نعمت استعمال کرنا برا محسوس نہیں ہوتا، ان کا فساد پھیلانا برا محسوس ہوتا ہے۔ جس ہماری زبان میں کہتے ہیں نا یہ بھرے پیٹ کی مستیاں ہیں، بھرے پیٹ کی مستیاں ہیں۔ جب انسان ضرور سے زیادہ اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے اور دل میں خوف خدا فکر آخرت نہیں ہوتی
پھر وہ اکثر نافرمانی ہی کرتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ پتھر سے چشمے جاری کر دیں، قدرت کا اظہار بھی ہے، بنی اسرائیل پر نعمت کا اظہار بھی ہے۔ اگلی آیت میں پھر موسیٰ علیہ السلام سے جو بنی اسرائیل نے ایک گستاخانہ درخواست کی، اس کا ذکر ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وادی تیہ میں تھے تو من و سلوہ وہاں سے آتا تھا، جنتی کھانے تھے یہ۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمیں ایک کھانے صبر نہیں کر سکتے، بیشک جنتی کھانا ہے وہ من اور سلوہ، ہمیں وہ چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں تو دنیا کی چیزیں چاہیے۔ بھئی کیا چاہیے آپ کو؟ ہم تو سبزیاں کھائیں گے، ککڑیاں کھائیں گے، کھیرے، اور ہم تو گندم کھائیں گے، لہسن کھائیں گے، مسور کی دال کھائیں گے، وصل جسے سرکیں وصل کہتے ہیں، اردو میں پیاز کہتے ہیں، ہم تو پیاز کھائیں گے، ہمیں تو یہ چیزیں چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ تمہیں بغیر مشقت کے، بغیر کاشت کیے کہ من و سلوہ کی نعمتیں مل رہی ہیں، انہیں استعمال کرو، اور یہ اچھی ہیں، جنتی نعمتیں ہیں۔ بٹیرا گوشت بہت اچھی اللہ کی نعمت، پرندوں کا گوشت انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو یہی گھٹیا نعمتیں ہی لیں گے، ہمیں اچھی نعمتیں نہیں چاہیے۔ تو انسان اتنا ناشکرا ہے، اچھی نعمتیں میسر ہوں پھر وہ کہتا ہے مجھے گھٹیا نعمتیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مصر میں داخل ہو جاؤ۔ مصر سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا شہر، ملک مصر مراد ہے اس سے، اور بعض نے فرمایا مصر سے مراد، مصر کا معنی شہر ہوتا ہے، اس سے مراد کوئی شہر ہے، فلسطین تھا وہ، جو کوئی بھی شہر تھا، بیت المقدس تھا، اس میں داخل ہو جاؤ، جو تم نے مانگا ہے تمہیں ملے گا، اور تم خود اب کاشت کرو، زمین کو نرم کرو، ہل چلاؤ، پانی لگاؤ، پھر تمہیں کھیتی ملے گی۔ تو اس میں سبق ہے ہر اس آدمی کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ آسان طریقے سے یا کم مشقت سے رزق عطا فرمائے، وہ خود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں مصروف رکھے اور اس پہ شکر ادا کرے، مشقت کا رزق تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے بنی اسرائیل کی طرح۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ پہلے بیٹھ کے آرام سے کھا رہے تھے، جب خود کاشت کرنا پڑا ذلت اور محتاجی مسلط ہو گئی، اللہ کا غصہ لے کر لوٹے، اور اس لیے غصہ ان پہ نازل ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، ناحق شہید کرتے تھے انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے، قصور کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا سب سے سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو شہید کیا یا نبی نے اسے قتل کر دیا۔ تو ایسے بدبخت لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرتے تھے ناحق۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ برے سے برے لوگ دنیا میں گزرے ہیں۔ جب انسان یہ حالات پڑھتا ہے تو پھر اسے سبق حاصل ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی گناہ نافرمانی دیکھ کے بہت زیادہ پریشان نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ آدمی کیا رہتا ہے کہ یہ آج کل جو لوگ برے ہیں نا، اس سے برے لوگ دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں آئے ہیں، اس سے برے لوگ بھی آئے ہیں، آج تو انبیاء ہی نہیں ہیں۔ اب بنی اسرائیل جو انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھی، ان کی تربیت نہیں ہوئی تو انہوں نے انبیاء کو ناحق شہید کیا، بلکہ بعض جگہ لکھا ہوا کہ 70 انبیاء کو انہوں نے ایک دن میں شہید کیا ہے، اتنے گستاخ اور نافرمان لوگ تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں عجیب ہیں، ان سے اللہ کا رویہ اور سلوک یہ تھا کہ اللہ ان کی جنت سے من و سلوہ بھیجتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ذالک ما عصوا وکانوا یعتدون، انبیاء کو شہید اس لیے کرتے تھے، ایک تو وہ نافرمان تھے، دوسرا نافرمانیوں میں حد سے گزر جایا کرتے تھے۔ تو آدمی کوشش کرے کہ اول تو اس سے نافرمانی نہ ہو، لیکن نافرمانی ہو بھی جائے تو تلافی کرنے کی کوشش کرے، حدیں کراس نہ کرے۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں ہے تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، کچھ کاموں کے اللہ نے حدود مقرر کی ہوئی ہیں، جو ان حدوں کو کراس کرے گا اور حدود کو پار کرے گا خود پہ ظلم کرے گا۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، کھانے کی حد، پینے کی حد، کسی کو نصیحت کرنے کی حد ہے، بات چیت کرنے کی حد ہے، عبادت کرنے کی بھی ایک حد ہے ہر چیز کی۔ کسی کو آپ نصیحت کریں نرمی سے کریں، ہر وقت نہ کریں، موقع محال دیکھ کر کریں، اس کی بھی ایک حد ہے۔ نافرمانی چھوٹی موٹی اللہ تعالیٰ ادھر گزر فرما رہتے ہیں، بڑی بڑی نافرمانی انسان کرنے کا عادی ہو جائے، کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا، ظلم پہ ظلم کرتا جا رہا ہے، آج اس سے بددیانتی کی، کل اس کو دھوکہ دیا، پرسوں اس سے فرار کیا، ہر طرف ظلم کی داستانیں اس کی بکھری پڑی ہوں کہ آدمی حدیں کراس کر رہا ہے، تو اس پہ جو اللہ کا عذاب آئے گا وہ سخت آئے گا، آدمی ایسا نہ بنے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں، آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے عام اعلان فرمایا، اعلان یہ فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اللہ نے اشارتاً دو چیزوں کو، ایمان کی دو باتوں کا تذکرہ فرمایا، مراد جتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جن کا ذکر سورہ بقرہ کے آخر رکوع میں ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر اور تقدیر پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، اور ان چیزوں پر جو ایمان لائے گا، سب چیزوں پر، خواہ وہ یہودی پہلے وہ عیسائی تھا یا صابی تھا۔ صابی کون ہوتے ہیں؟ مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک فرقہ تھا
جو ستاروں کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، اور کچھ چیزیں انہوں نے دوسرے مذاہب سے لی ہوئی تھیں، کچھ چیزیں یہودیوں سے لی ہوئی تھی، کچھ چیزیں عیسائیوں سے لی ہوئی تھی۔ فرمایا کہ جو آدمی بھی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا ان کے لیے اجر ہوگا، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ بات اللہ نے اس لیے فرمائی کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے، آج بھی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو یہودی ہیں وہی اصلی طور پہ جنت کے مستحق ہیں اور وہ اللہ کے چہیتے اور محبوب ہیں، اور دوسرا کوئی آدمی کے مذہب میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر بالفرض داخل ہو بھی جائے تو جو اصلی اور نسلی یہودی ہیں نا، تو ان کی سہولیات اس یہودی کو حاصل نہیں ہوں گی جو بعد میں داخل ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، نوازشیں اور جنت کی نعمتیں کسی نسل کے لوگوں کے لیے محدود نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کا تعلق صفات سے ہے۔ جو آدمی بھی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، نیک عمل سے مراد دین کے فرائض واجبات پر عمل کرے گا، گناہوں سے بچے گا، تو اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں گے، اجر ان کو ضائع نہیں ہوگا۔ اس میں تسلی ہے گناہ گاروں کے لیے بھی کہ وہ مایوس نہ ہوں، بلکہ ایمان لیں اور نیک عمل کریں تو وہ بھی اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 63 اور 64 میں ان کا واقعہ بیان فرمایا، بنی اسرائیلی کا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر تشریف لائے کوہ طور سے، تو یہ کہنے لگے، پہلے تذکرہ آیا ان کا کہ ہم تو مانتے نہیں اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، ہمیں پوچھوائیں اللہ تعالیٰ سے۔ 70 آدمی گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میری کتاب ہے۔ پھر بھی جب یہ وہاں سے آئے تو آخر انہوں نے اپنی طرف سے ایک غلط بات اس میں ایڈ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب تو میری ہے، میں نے موسیٰ کو دی، لیکن اس میں احکام کچھ مشکل ہیں، تو مشکل احکام ہے وہ چھوڑ دینا۔ تو پہلے ہی بد عمل تھے تو وہ کہنے لگے ہم تو عمل نہیں کرتے، فلاں حکم بھی مشکل ہے، فلاں حکم بھی مشکل ہے۔ آج مسلمان بھی یہ کہتے ہیں ناواقفی کی وجہ سے کہ دین کے احکام مشکل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ ان کے اوپر کھڑا کر دیا۔ کس طرح کھڑا کیا؟ بعض نے فرمایا کہ اس کو ہلایا، زلزلہ آیا، اور بعض نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ کوہ طور اٹھائیں، طور پہاڑ ان کے سروں پہ چھتری کی طرح لٹکا دیں۔ انہوں نے لٹکا دیا، تو فرمایا کہ پکڑو اس کو قوت سے، جو کچھ میں تمہیں تورات میں دیا ہے، مضبوطی سے عمل کرو تاکہ تم متقی بنو۔ تو پھر انہوں نے اقرار کیا، پھر پہاڑ ہٹایا گیا۔ میں اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو تم تباہ ہو جاتے۔ فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آنا۔ پہلی جو نافرمان قومیں تھی وہ تباہ کر دی جاتی تھی، لیکن نبی پاک کی آوری کے بعد اللہ تعالیٰ جزوی عذاب دیتے ہیں، کلی عذاب نہیں دیتے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.